ہے جس نے طیبہ نہیں دیکھا تو دیکھا کیا ہے، ساری دنیا میں درے آقا سے اچھا کیا ہے، جس نے طیبہ نہیں دیکھا تو دیکھا کیا ہے، حشر میں سارے گناہگار اسی میں ہوں گے، میرے سرکار کے دامن کو سمجھتا کیا ہے، میرے سرکار کے دامن کو سمجھتا کیا ہے، اس لیے کرتا ہوں توبہ میں گناہوں سے بہت، روح کفن سے نکل جائے بھروسہ کیا ہے، پیاس کی فکر اگر ہوتی علی والوں کو وہ سمندر کو بھلا لیتے یہ دریا کیا ہے۔ حضرات میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مختصر وقت ہے اور حالانکہ آپ لوگ بیٹھے ہیں لائق تعظیم ہیں، آپ نے سب کو سنا ہے، تو اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد جھارکھنڈ کی مقدس زمین کا وہ قیمتی ہیرا جو بڑی مشکل سے ہمیں اور آپ کو حاصل ہوا ہے، تو میں گزارش کروں گا آپ آخری کڑی کی شکل میں خطیب اعظم ہندوستان مفکر قوم و ملت ترجمانی مسلکی اعلیٰ حضرت اسلامی اسکالر حضرت علامہ علاء الدین چترویدی کا خطاب سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ بھائی لوگوں مجھے آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، اگر دوران نظامت کسی کا دل دکھا ہو میرے جملے سے تو معافی چاہتا ہوں، مگر ایک بات جاتے جاتے ضرور کہوں گا، حضرت بڑا لمبا سفر کرنے کے بعد آئے ہیں، جب وہ اتنی دور سے آ سکتے ہیں تو کیا آپ لوگ سمٹ کر کے نہیں بیٹھ سکتے؟ کیونکہ آپ بکھرے سے بیٹھے ہیں تو اچھا نہیں لگ رہا، اگر آپ چاہیں تو سمٹ کر کے بیٹھ جائیں تاکہ جھارکھنڈ سے آنے والا خطیب جب بریلی شریف کے لوگوں کی محبت اپنے دامن میں سمیٹ کر کے جب اپنے شہر جھارکھنڈ کی مقدس زمین جائے تو جا کر کے کہیں کہ واقعی بریلی شریف کے لوگ اپنے نبی سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کا خطاب کرنے والوں سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ بھائی جان آپ بھی بیٹھ کر کے سن لیں گے تو بڑی مہربانی ہو جائے گی، یہ آپ کے خطیب ہیں، آپ کے مہمان ہیں، آپ میزبان ہیں، ہمارا اور آپ کا حق بنتا ہے ہمیں اور آپ کو ان کو سننا ہے۔ آئیے میں بغیر کسی تاخیر کے بس ایک شعر کے ساتھ بھرتی ہی نہیں، سارا گگن بول رہا ہے، سرکار کی آمد پہ چمن بول رہا ہے، 100 سال بھی ہو جائیں تو مردہ نہ سمجھنا، اللہ کے ولیوں کا کفن بول رہا ہے، تاریخ میں ایسا تو جنازہ نہیں دیکھا، یہ تاج الشریعہ کا وطن بول رہا ہے۔ آئیے خطیب اعظم ہندوستان اسلامی اسکالر حضرت علامہ علاء الدین چترویدی کا استقبال کر لے اور زندہ دلی کے ساتھ بولے نعرہ تکبیر، زور سے بول رہے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار تاج الشریعہ، عشق محبت کے سمندر کے برابر ہوں زمانہ کیا سمجھتا ہے، علی کے گھر کا نوکر ہوں زمانہ کیا سمجھتا ہے، حسین پاک اپنی قبر سے آواز دیتے ہیں ابھی زندہ میں اندر ہوں زمانہ کیا سمجھتا ہے۔ رائج پر بیٹھے علماء اہل سنت، شاعر اہل سنت، مداحان اہل سنت، سامعان اہل سنت و سامعات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، لک النور وبک النور وعلیک النور وقبل کل نور وبعد کل نور حق المبین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، والحمدللہ رب العالمین۔ کچھ گفت و شنید سے پیشتر سننے سنانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ دنیا میں ساتھ دینے والے مصطفیٰ، قبر میں ساتھ دینے والے مصطفیٰ، حشر میں ساتھ دینے والے مصطفیٰ، غریبوں کو سہارا دینے والے مصطفیٰ، یتیموں کو سہارا دینے والے مصطفیٰ، بیواؤں کو سہارا دینے والے مصطفیٰ، گرتوں کو سہارا دینے والے مصطفیٰ، گنہگاروں کے گناہوں کی بخشش کروانے والے مصطفیٰ، ہاتھ پکڑ پکڑ کے جنت ساتھ لے جانے والے مصطفیٰ، حضرت حلیمہ کے نور نظر، حضرت عبداللہ کے لخت جگر، حضرت عبدالمطلب کے جگر پارے، ہم گناہگار امتیوں کے کشتیوں کے کھیون ہارے،
جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد ماض الجود والکرم والعلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک گاڑی میں اگر دو ڈرائیور ہو، ایک گاڑی میں دو ڈرائیور ہو تو وہ گاڑی چلے گی یا لڑے گی؟ لڑے گی نا۔ یہی آج ہو رہا یہ کجوا، کیا نام ہے؟ کھجوا، کجوا، کجوا کے مسلمانوں جلسہ چلانے والا بھی ایک ہی ڈرائیور ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ دو ڈرائیور اگر گاڑی چلائے گا نا وہ گاڑی چلے گی نہیں، لڑے گی۔ آپ جلسے میں آئے، جلسہ کسی کے باپ کے نام کا نہیں ہے، بغداد والے غوث پاک کے نام کا جلسہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک ہمیں رات کو دیکھ رہے ہیں۔ بھائی جان پلیز گیٹ پر جتنے حضرات خالی بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آگے بڑھ جائیے یا گھر جا سوئیے۔ میرا نام ہے علاء الدین احمد قادری اور اللہ کا احسان ہے، غوث پاک کا فیضان ہے، میں کسی کا ٹینشن لیتا نہیں ہوں، میں دوسرے کو دیتا ہوں۔ ایک آدمی بھی اگر میرے سامنے ہوگا تو میں اسی رنگ سے خطاب کروں گا جو میری اپنی عادت ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں کسی دنیا دار کا ذکر کرنے نہیں آیا ہوں، مدینے والے احمد مختار کا ذکر کرنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آگے نبی کا جلسہ ہے، غوث کا جلسہ ہے، تو بیٹھیے ورنہ گھر جا کے آرام کیجیے۔ بیٹا ہے بیٹھو، تم لوگ آگ بڑھا بڑھا۔ کجوا والا اتنا جلسہ کیا، خرچہ کیا کس لیے؟ طبیعت خراب کرانے کے لیے؟ اے پیلا، اے نیلا ہرا، مانگا کر رہا ہے، ادھر بیٹھو، یہاں جگہ نہیں ہے، گھوس رہا اس میں۔ اللہ کا احسان ہے، اور کسی کو جانا ہے تو جا، 2 منٹ میں، ٹینشن نہیں ہے، اسے بھی جانا چلے جا۔ ایک آدمی رہے، 10 آدمی رہے، 100 آدمی رہے، ہمیں سیانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نبی کے دیوانے کی ضرورت ہے۔ جلسے میں 2 کوالٹی کا لوگ آتا ہے، ایک نبی کا دیوانہ ہوتا ہے، ایک سیانہ ہوتا ہے۔ جو سیانہ آتا ہے وہ لائٹنگ، پنڈال، بریانی دیکھا، کھایا پیا، چل دیا۔ اور جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے نا، وہ جلسے کے شروع سے لے کے صلاۃ و سلام تک وہ جلسے میں موجود رہتا ہے۔ وہ نام کے لیے نہیں آتا ہے، غوث کو خوش کرنے کے لیے آتا ہے، اپنے سرکار کو خوش کرنے کے لیے آتا ہے۔ بہت نازک وقت سے میں گزر رہا ہوں، ہندوستان کا بہت ذمہ دار اور ایک انوکھا نقیب سدا بہار، نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا حسن رضا بریلوی صاحب قبلہ کی بڑی اچھی نظامت ہو رہی ہے، طبیعت خوش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ دین دنیا چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہماری جماعت کا تو انمول لہجہ اس وقت پورے ملک میں جو چل رہا ہے، یکے بدیگرے آپ نے سماعت کیا۔ شاعر اسلام جناب غلام نور مجسم صاحب اور شاہکار ترنم جناب امیر حمزہ خلیل آباد صاحب، اور مجھ سے پیشتر ایک بڑی اچھی گفتگو بھی ہوئی۔ جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں، ائمہ کرام بیٹھے ہیں، اور ہمارے قاری زاہد صاحب بہت شریف آدمی ہیں۔ اور سن لیجئے، یہ جلسہ قبول و مقبول ہو گیا، قبول و مقبول ہو گیا۔ اب کہیے گا کہ مولانا العظیم کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہم سب نبی کی امت ہیں، نبی کے عاشق ہیں، اور اللہ کا کرم دیکھیے، جلسہ ہے نبی کے نام کا، غوث پاک کے نام کا، اور نبی کی اولاد، نبی کی آل، غوث پاک کی اولاد جلسے میں موجود ہیں۔ فخر القرہ استاد الحفاظ حضرت حافظ و قاری حضور سید حسن میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ ارے نبی کے عاشق کے سامنے نبی کا ذکر کوئی کرے اور نبی کی اولاد گواہی دے دے تو جلسہ ایسے ہی مقبول ہو۔ اس لیے کوئی ایسی حرکت آپ نہ کیجئے جس سے حضرت کو تکلیف ہو۔
ہم لوگ کو تکلیف ہوگی تو چلے گا، مگر ادھر تکلیف مت لیجیے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کا احسان ہے۔ آپ سب بتائیے ایک بات، بڑے پیر غوث اعظم بڑے پیر بنے کن کی محبت میں؟ مصطفیٰ کی محبت میں۔ ارے بولو نا طرف کر، مصطفیٰ کی محبت میں۔ آج ابو بکر صدیق صداقت کے پیکر بنے کن کی محبت میں؟ مصطفیٰ کی محبت میں۔ عمر بنے کن کی محبت میں؟ مصطفیٰ کی محبت میں۔ مولا علی بنے کن کی محبت میں؟ مصطفیٰ کی محبت میں۔ حضرت عثمان غنی سخاوت کے تاجدار بنے کن کی محبت میں؟ نبی کی محبت میں۔ آج پوری دنیا میں جو اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بج رہا ہے، یہ کسی اور کا کمال نہیں ہے، عشق مصطفیٰ کا کمال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عشق مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اس لیے محفل غوث کے نام کا ہو، خواجہ کے نام کا ہو، صابر پاک کا نام کا ہو، اعلیٰ حضرت کے نام کا ہو، یہ سب جو کمال ملا ہے وہ مصطفیٰ کے عشق کے صدقے میں ملا ہے۔ اور یہ آپ کا قادری آپ کے سامنے میں یہ اپنا فیصلہ کر کے آ جایا ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں نبی کی پیدائش سے کہ میرے سرکار بھی خوش ہو جائے، خواجہ بھی خوش ہو جائے، غوث بھی خوش ہو جائے، اور بریلی کے رضا بھی خوش ہو جائے۔ اور اپنی گفتگو کے لیے آج کسی خطیب کا حوالہ ہم نہیں لیں گے، کسی نقیب کا حوالہ نہیں لیں گے، کسی مفسر کا حوالہ نہیں لیں گے، کسی مورخ کا حوالہ نہیں لیں گے، بلکہ خود نبی کی ماں حضرت آمنہ بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عالم تصور میں سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اے نبی کی ماں، اے بی بی آمنہ خاتون، آپ کا لاڈلا بیٹا، ہم سب کا مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ، آپ کے شکم پاک میں جب میرا نبی آیا ہے، آپ کا لاڈلا بیٹا آیا ہے، اے بی بی آمنہ خاتون، آپ نے کیا محسوس کیا ہے؟ تو آمنہ خاتون فرماتی ہے، اے دنیا والوں میں تمہیں کیا بتاؤں، اے دنیا والوں میں تمہیں کیا بتاؤں، مکے کی کھاڑیوں سے جب میں گزرتی تھی، شجر و حجر کے قریب سے جب گزرتی تھی، پہاڑیوں سے جب میں گزرتی تھی، تو لفظ محمد نام لے لے کر شجر و حجر پہاڑیوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے بی بی آمنہ خاتون، ہم سب کے نبی کی خوبی اپنے لاڈلے بیٹے کی سیرت کو بتائیں تو آمنہ خاتون فرماتی ہے، ذہن کو قریب کیجئے اور میری باتوں کو سینے میں اترنے دیجئے، انشاءاللہ جب یہاں سے گھر لوٹیں گے تو اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر کے لوٹیں گے۔ آمنہ خاتون فرماتی، دنیا والے صرف مجھ سے پوچھو گے، ارے مکے کی عورتوں سے پوچھو نا، تو مکے کی عورتوں سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، عالم تخیل میں، اے مکے کی عورتوں، اے مکے کی عورتوں، تم لوگوں نے کیا محسوس کیا جب آمنہ خاتون کے شکم ناز پر آمنہ کا لاڈلا بیٹا آیا ہے، ہم سب کا مصطفیٰ آیا ہے؟ تو آمنہ خاتون کے سہیلیاں جواب دیتی ہے، مکے کی عورتیں جواب دیتی ہے، اے دنیا والوں کیا پوچھ رہے ہو، ہم تمہیں کیا بتائیں، ہم سب ڈول اٹھا کر کنویں کے قریب جاتے تھے پانی لانے کے لیے، ایک عورت گئی کنویں کے قریب کھڑی ہو گئی، دوسری عورت گئی وہ کھڑی ہو گئی، تیسری عورت گئی کھڑی ہو گئی، چوتھی عورت گئی کھڑی ہو گئی، پانچویں عورت گئی کھڑی ہو گئی، کنویں کے قریب بھیڑ لگ جاتی ہے۔ میں نے پوچھا مکے کی عورتوں، کنویں سے پانی نکالو، اپنے اپنے گھر کو جاؤ، تو مکے کی عورتوں نے جواب دیا، ارے ابھی پہننے سے نکالا جائے گا، آمنہ آ رہی ہے، آمنہ آنے والی ہے، آمنہ آ رہی ہے، آمنہ آنے والی ہے۔ اے مکے کی عورتوں، بی بی آمنہ خاتون کا انتظار کیوں کر رہی ہو؟ تو مکے کی عورتوں نے جواب دیا، اے بریلی کے سنی جیالو، اے دنیا والوں، جب آمنہ کنویں کے قریب کھڑی ہو جاتی ہے تو خود بخود کنواں کا پانی اوپر آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضرت علامہ علاؤ الدین چترویدی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار ماں کے پیٹ میں ہے، کنویں کے قریب نبی کی ماں کھڑی ہو رہی ہے اور کنواں کا پانی خود بخود
ارے تڑپ کے بولو نا بھائی، خود بخود سب لوگ ہاتھ اٹھائیے، جتنے مرد بیٹھے وہاں اٹھائیے، تو جتنے مرد بیٹھے وہاں اٹھائیے اور دل سے بولیے یا رسول اللہ، اور تڑپ کے یا رسول اللہ۔ اے اللہ، تیرے محبوب کے نام پر جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے ان سبوں کو مدینہ شریف بلا لے۔ مسافر آدمی ہوں، علماء کرام سے پوچھ لیجئے، اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے جی؟ تو میری بات مانتے رہیے، اچھی اچھی دعا لیتے رہیے، اگر دعا قبول ہو جائے گی تو بیڑا میرا بھی پار ہو جائے گا اور اب سب کا بھی پار ہو جائے گا۔ سرکار کی ماں کنویں کے قریب جا رہی ہیں تو کنواں کا پانی خود بخود ارے اور تڑپ کے اوپر آ جا رہا ہے۔ اب خود نبی کے دادا حضرت عبد المطلب سے عالم تصور میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اے نبی کے دادا، آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کا کیا فرمان ہے، آپ کی کیا فکر ہے، آپ کی کیا سوچ ہے؟ نبی کے دادا فرماتے ہیں، اے دنیا والوں، میں کعبے کا طواف کبھی صبح میں کرتا تھا، کبھی شام میں کرتا تھا، کبھی دن کے اجالے میں کرتا تھا، کبھی رات کے اندھیرے میں کرتا تھا، اور میں طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے قریب گیا۔ مہینہ ربیع الاول کا ہے، تاریخ 12 ہے، دن سوموار کا ہے، وقت صبح صادق کا ہے۔ میں نے کعبے کا طواف شروع کیا، ابھی پہلا طواف کعبے کا مکمل میں نے کیا، میری نظر اچانک کعبے پہ پڑی تو میں نے کیا دیکھا؟ کعبہ پشت میں آ گیا ہے، کعبہ گھوم رہا ہے، کبھی دائیں جانے، کبھی بائیں جانے، کبھی سامنے کی طرف، کبھی پیچھے کی طرف۔ میں نے اپنا قدم پیچھے کیا، میری نظر مقام ابراہیم پر پڑی، میں نے دیکھا مقام ابراہیم بھی جھوم رہا ہے، میں گھبرا گیا، یا اللہ تیرا گھر بھی کعبہ بھی جھوم رہا ہے، مقام ابراہیم بھی جھوم رہا ہے۔ نبی کے دادا دوڑے دوڑے گھر گئے، آواز لگائی، بیٹی آمنہ، بیٹی آمنہ، بیٹی آمنہ۔ بی بی آمنہ نے دروازہ کھولا، دادا جان کیا ہو گیا ہے، دادا جان کیا ہو گیا ہے، دادا جان کیا ہو گیا ہے؟ نبی کے دادا فرماتے ہیں، اے بیٹی آمنہ، بابا وقت میں آ گیا ہے، بار بار جھک رہا ہے، اپنے گھر کے جانب زیادہ